ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ دوستو، ایک دین ہے ماحول والا، ماحول ایک دین ماحول والا ہے، اور ماحول والے دین کا اثر یہ ہوتا ہے جب تک ماحول ہے وہ جب تک کرے گا، ماحول ختم ہو گیا دین ختم۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، گھر کے اندر اگر دعوت ہے تو لوگ روڈ پہ کھانا کھلاتے کہ نہیں کھلاتے؟ روڈ پہ پنڈال وغیرہ ڈال کے کھانا کھلا رہے ہیں، روڈ پہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، کوئی کچھ بولنے تیار نہیں ہے، کوئی کچھ تو بولتے ہیں کیا صاحب ہمارے دعوت دیکھو روڈ پہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ ماحول یہ ہے، اس وقت میں یہ ماحول ہے، آپ کو یہی کھانا پڑے گا۔ اب عام طور پر آپ کو اکیلے دعوت دے کر بلا کے روڈ پہ دستر بچھا دے تو اس وقت میں آپ کیا بولتے ہیں؟ ارے کیا صاحب روڈ پہ بٹھا دیا ہمارے، جب کیوں نہیں بولے؟ جب اس لیے نہیں بولے کیونکہ وہ ماحول تھا، اب اس لیے نہیں بولے کیونکہ یہ ماحول کے خلاف ہے۔ تو ایک دین تھا ماحول والا، ماحول والا دین تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ پیدا نہیں ہونے سے پہلے یہ ماحول تھا۔ خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، اور ماحول کیا تھا؟ شراب پینے والا مخرب معتبر آدمی سمجھا جاتا، اور ماحول کیا تھا؟ لڑکی پیدا ہو گئی دفن کر دینا، یہ ماحول والا دین تھا۔ اب ماحول والے دین میں جو آتا وہ دین سے وہ متاثر ہو کے وہی عمل شروع کر دیتا۔ ماحول والے دین کے بعد جو بات آئی مرضی والا دین، مرضی والا دین کس کا تھا؟ منافقین کا، جو مرضی آیا لے لیے، جو مرضی آیا چھوڑ دیے، سمجھ میں آیا کریں گے، سمجھ میں آیا نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں ہیں، فجر کی نماز میں ہیں، آپ کو جمائی آئی، ایک مرتبہ جمائی تھی آئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ گال کے حصے کو دونوں دانتوں میں پکڑا، اس تیزی سے اتنی سختی سے پکڑا کہ آپ کو خون محسوس ہوا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایسے اس کو دبانے لگے، تو ایک صحابی پوچھنے لگے ابوبکر کیا بات ہے، کیوں یہ دبا رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نماز میں سستی آنے لگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کے اوپر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سستی میری وہاں شمار ہو۔ یہ منافقین کا دین تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بستر گرم ہے سو گئے، بستر میں نیند آئی آگے۔ اب ہمارا جو دین ہے نہ ماحول والا ہے نہ منافقین والا ہے، ہمارا دین ہے ماننے والا، ہمارا دین ہے اطاعت والا، ہمارا دین ہے سننے والا۔ ماحول ہوگا تب بھی کریں گے، مرضی ہوگی تب بھی کریں گے، مخالفت ہوگی تب بھی کریں گے، موافقت ہوگی تب بھی کریں گے، دل کہے تب بھی کریں گے، دل نہ کہے تب بھی کریں گے۔ ابھی کچھ وقت پہلے ماحول کیسا تھا؟ مسجدوں میں نہیں آنا، کوئی آنا چاہے تو بھی نہیں آنا، یہ ماحول تھا۔ تو ماحول کے اندر ہم نے عمل چھوڑا، ہم تو اپنی جگہ تلاش کی کہ کہاں سے ہماری تراویح کا نظم بنے، کہاں سے ہماری نمازوں کا نظم بنے۔ وہ ماحول کو دیکھ کر ہمارے حضرت جی وہاں صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے یہ ماحول ہم پر اس لیے عائد کیا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن کی ضرورت ہے۔ جن کے گھر میں حافظ تھے انہوں نے تراویح کے اندر مکمل قرآن سنا، جن کے گھر میں حافظ نہیں تھے وہ علم تارا سے چلے نہیں چلے، ہوا نہیں ہوا، ایسا نکل گیا رمضان۔ تو یہ جو حال ہمارے اوپر گزرا تھا، اس سے بڑا پیغام، بڑا میسج ہمیں یہ ملا کہ ہمارے قبیلے، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں ہزارہا انجینئر ہوں گے، ہزارہا ڈاکٹر ہوں گے، ہزارہا وکیل ہوں گے، ہزارہا بڑے بڑے عہدیدار ہوں گے، مگر ہمارے گھر کے ماحول کے اندر ایک قرآن حافظ کا ہونا ضروری ہے جو ہے جی صاحب ہمارے جنازوں پر کم از کم درود پڑھ سکے۔ یہ ماننے والا دین، یہ اطاعت والا دین، ماحول تھا تب بھی کرے، ماحول نہیں ہے تب بھی کریں گے۔ 11 مہینے تینوں وقت کھانے کا زمانہ ہے، صبح کا ناشتہ ٹائم پر ہے، دوپہر کا کھانا ٹائم پر ہے، شام کا کھانا ٹائم پر ہے، تو 11 مہینے
تینوں وقت کھاتے سے زمانے میں 20 رکعت تراویح جب نہیں ہے، اب سارا دن بھوکے ہیں تو ایکسٹرا 20 رکعت پڑھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب تو حال بے حال ہے نا جی، 4 بجے اٹھ کو کھانا، یہ مزاج کے خلاف. عام دنوں میں 4 بجے رات کو اٹھ کو کھائے تو جن پکڑیا شیطان پکڑے تو کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر ہم کیوں نہیں بول رہے؟ اب اس لیے نہیں بول رہے کیونکہ یہ اطاعت ہے، یہ ماننا ہے، یہی حکم دیا گیا ہے. ہماری مرضی نہیں ہے 3 بجے کھانا پڑے گا. میں شوگر کا پیشنٹ ہو، مجھے بغیر پانی کے نہیں چلتا. نہیں، اب یا تیری مرضی نہیں یا اللہ کا حکم چلے گا، اب تو تجھے یہ چھوڑنا پڑے گا. چاہے 1000 مرضی ہو، تو اپنی مرضی کا مالک ہے. تو اپنے گھر کے اندر جا کے دروازے بند کر کے فریج سے ایک باٹل پانی نکال کر پی لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مگر تیرا دل گوارا نہیں کرے گا. کیوں گوارا نہیں کرے گا؟ یہ دل کی دھڑکنوں پر جو اختیار ہے وہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، اور وہ اختیار جس کا ہے اس کا نام اللہ کی طاقت ہے. حلق سوکھنے پر، بے چینی کے بڑھنے پر، ہاتھ پیر کے کھینچنے پر مجال نہیں ہے کہ یہ باہر جاتا. ماحول رمضان کا ہے، ماحول بھوکے رہنے کا ہے. اللہ نے مسجد کی اہمیت اور عظمت کو بڑھانے کے واسطے بتا دیا کہ 11 مہینے تم 5 وقت میرے دربار میں آتے ہو. اب ماحول یہ ہے، اب مزاج یہ ہے، اب مرضی یہ ہے، 5 کے ساتھ 20 مرتبہ اور آنا، 20 مرتبہ اور جھکنا. یہ کیوں؟ یہ اس واسطے ہے، یہ ایکسٹرا 20 رکعت جو تم تراویح کے پڑھ رہی، یہ پڑھنے پر ہی اندازہ لگے گا کہ 11 مہینے تم 5 پڑھ سکتی، اس کی گارنٹی ہے. مسجد کی اہمیت کو، مسجد کی آبادی کو، مسجد میں جڑنے کو بتایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ مسجد میں ہیں، اعتکاف کہاں کرنا؟ ارے بولتے نہیں کیا بھی؟ کہاں کرنا؟ مسجد میں. پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. 1 سال آپ نے اعتکاف چھوڑا، وہ کوئی حکمت تھی اس کے اندر. اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس دن تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ انبیاء کے امام ہیں، آپ کے صدقے میں کائنات بنائی گئی. آپ بولے جیسا تو سب سننے والے. آپ کے اوپر کسی کا کیا اختیار ہے؟ آپ کو اگر کوئی بول سکتے تو وہ اللہ کی ذات ہی ہے بولنے والی، کسی اور کی مجال نہیں. مگر ویسے نبی کا حال یہ ہے، رمضان کے آخر عشرے میں اپنے آپ کو کہاں رکھا؟ مسجد میں. مسجد کی اہمیت کو بتایا، مسجد میں جڑنے کو بتایا، مسجد میں وقت گزارنے کو بتایا کہ دیکھو مسلمانوں، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو، سب سے پہلا کام تمہیں اپنی گردنوں کو اللہ کے دربار میں جھکانا پڑے گا. سارا تمہارا نظام یہاں سے چلتا ہے. اگر یہاں بگاڑ ہو گیا تو پھر تمہیں دنیا میں بگاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو یہاں کے اثرات وہاں خود بخود پڑ جائیں گے. عبد المطلب کے زمانے میں ابرہہ بادشاہ نے کیا کیا؟ سب کھلا ہے، مسجد بند کر دی. سب کھلا ہے. تالا کس کو ڈالا؟ خانہ کعبہ کو. اور ساتھ میں آپ کے اونٹ تھے وہ لے لیا، لے کر چلا. عبد المطلب کا زمانہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا. آپ پہلے سے خانہ کعبہ کے متولی ہیں. اب ابرہہ بادشاہ کی نیت کیا تھی؟ عبد المطلب آنا، میرے سامنے گڑ گڑانا، بل بلانا، تب کہیں جا کر میں ان کو وہ خانہ کعبہ کی چابیاں دینا، ایسا کچھ اس کی منشا تھی. سب کھلا ہے، کوئی چیز بند نہیں کی، مسجد کو تالا ڈالا. عبد المطلب آئے، دیکھا مسجد کو تالا ہے. آپ اندازہ لگائیے، پولیس اسٹیشن کو تالا رہا تو 1000 لوگوں کے ذہنوں میں سوال، پولیس اسٹیشن کو تالا ہے، دواخانے بند. ارے دواخانے کئی بند رکھے صاحب، ارے اسٹیشن کیسا بند ہے؟ ارے بساں بند ہو گئے. ایک دن اگر بس اسٹینڈ بند ہے، دنیا میں ہجوم مچ گیا. اور مسجدیں 22 گھنٹے بند ہے، کسی کی پیشانی پہ بل آنے تیار تھی. بند کہیں کو کریں یہ بولنے والے تو چھوڑو، اتنے لوگ، اتنی تعداد کے لوگ تو آپ کیسے ملیں گے؟ نماز ہو گئی، کہیں کو کھلے رکھے، مسجد بند کرنا نہیں. نماز ہو گئی نا، کہیں کو کھلی رکھے، بند کرو. تو
یہ ہوا ہمارے گھر کی عورتیں کوئی دواخانے کے گیٹ پر رو رہی ہے, کوئی کورٹ کے دروازے پر رو رہی ہے, کوئی اسٹیشن کے دروازے پر رو رہی ہے, کوئی دواخانے کے دروازے پر رو رہی ہے. یہ کیوں ہوا؟ ہم نے جہاں رونے کا نظام تھا وہیں تالا لگا دیا. محیط سننا حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی 200 کلومیٹر دور سے نکلا, کہا حضرت کی خدمت میں آیا, آ کر کہنے لگا حضرت میری ماں بیمار ہے, آپ دعا کر دیں. تو حضرت نے فرمایا کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا 200 میل دور سے آیا ہوں. تو حضرت نے فرمایا 200 میل کے اندر تجھے راستے میں کہیں مسجد نظر نہیں آئی؟ تو کہا بہت مسجدیں نظر آئی. تو حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہتر یہ ہوتا کہ کسی مسجد میں جاتا, 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا اور خود اپنی ماں کے لیے دعا کرتا. ابراہ نے خانہ کعبہ کو تالا ڈال دیا. اب ڈالنے کے بعد عبد المطلب کو پتا چلا تو وہ آئے, ابراہ کے محل میں گھسے, اپنے اونٹوں کو لے کر جانے لگے. تو ابراہ نے کہا او عبد المطلب, خانہ کعبہ کے بارے میں نہیں پوچھتے؟ تو عبد المطلب نے جو جواب دیا, کیا جواب دیا صاحب, سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. کیا کہا آپ نے؟ کہا خانہ کعبہ کے بارے میں نہیں پوچھتے. تو عبد المطلب نے کہا گھر جس کا ہے سوال وہ کرے گا, میرے کیا ضرورت ہے, یہ میرا ہے میں لے جا رہا ہوں, وہ جس کا ہے وہ لے جائے گا. اب یہ جو جواب سننا تھا, عرش الہی کا نظام ہل گیا. اللہ نے آسمان سے ایسے پرندے چھوٹے چھوٹے بھیجے جن کو کنکریاں دی, وہ ایک ایک کنکری آسمان سے اترتی, جہیز صاحب اس کی بادشاہت کو تباہ تاراج کر دیا. مسجد بند ہوئی, اللہ کی رحمت جوش میں آئی. یہ ساری دنیا کا جو نظام ہے نا, یہ مسجدوں کی آبادی پر ہے. ہم ہماری زندگی آباد کرنے میں لگی ہوئی ہے مسجدیں ویران کر کے, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مسجد کے ویران ہونے پر ہماری زندگی آباد ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. یہ دودھ قابو میں ہو اور دہی نہ ملے. دودھ اگر قابو میں ہے تو دہی بھی ملے گا, گھی بھی ملے گا, مسکا بھی ملے گا, سب قابو میں ہے. دودھ ہی قابو میں نہیں ہے, دودھ پھٹ گیا, کہاں کا دہی کہاں کی ملائی. تعلق جس سے جوڑنا تھا وہی کمزور ہو گیا. رمضان کا ماحول, روزے کا ماحول, بھوکے رہنے کا ماحول ہے. یہ ماحول کے اندر اللہ نے 2 کام بڑھا دیے. پہلا کام بڑھایا 20 رکعت زیادہ پڑھو. 11 مہینے کیا کم ہے, پھر یہاں بڑھا دیا. اس لیے بڑھایا کیونکہ شکرانے پر جھکنا ہے. ہمارے یہاں کا اللہ کا نظام جو ہے شکرانے کا نظام ہے, جھکو. ماحول ہے تب بھی کریں گے, ماحول نہیں ہے تب بھی کریں گے, مرضی ہوگی تب بھی کریں گے, مرضی نہیں ہوگی تب بھی کریں گے. اور دوسری رمضان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مسجد کی اہمیت کو بتایا اعتکاف کے ذریعے سے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, مسجدوں میں پڑے رہو. کیسے پڑے رہو؟ گھر کا خیال بھی دل کے اندر نہیں آنا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا اگر روزے دار افطار سے پہلے یہ نیت کر لے آج افطار میں یہ کھاتا ہوں, بولے تو بھی ثواب میں کمی ہو جاتی. بولے روزہ ہے, روزے کے اندر ہے, نکاح کر کو ایسے بیوی ہے, سارے لوگوں کے سامنے قبول کیا, بولے سر کیا کرنا, شہوت کی نظر سے نہیں دیکھنا. کہیں کو روک رہے صاحب تم کر دے, بولے تو کر لیے, تم بولے نکاح کرنا سنت ہے, بولے تو کر کو لے, اب نہیں دیکھنا کہتے. اب تمہیں کو یہ تربیت میں اس لیے روک رہے ہیں 11 مہینے تمہیں غیر محرم کو نہیں دیکھنا. رمضان کے اندر حلال چیز سے روکے, پانی حلال, کھانا حلال, سالن حلال, یہ حلال چیزوں سے روکے. کائے کے واسطے 11 مہینے حرام سے بچو. یہ تربیت ہے, یہ ٹریننگ ہے. عام طور پر رمضان کے اندر آدمی نیکی کے بہت سارے کام کرتا ہے, روزہ ہے, تراویح ہے, اعتکاف ہے, شب قدر کی طرح, یہ سارے کام ہیں. 25 سے لے کر 55 تک کے روزے ہیں, اثر کوئی ظاہر نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا, آ کر کہنے لگا حضرت میں 7 سال سے روزے رکھتا ہوں, 7 سال سے
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب کرامتیں تھی، آپ نے دیکھا خاموش ہو گئے، کہا اچھا. پھر اس نے مزید اضافے کے لیے کہا حضرت میں 7 سال سے میرا یہ معمول ہے، سال میں 4 رمضان میں 3 قرآن مکمل کرتا ہوں. امام اعظم خاموش رہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کے بعد مزید اضافے کے واسطے اس نے کہا کہ حضرت میرا یہ معمول ہے، میں رمضان کے اخیر عشرے میں مسجد میں گیا تو پھر چاند دیکھنے تک باہر نہیں آتے، یہ میرا معمول ہے. حضرت پھر بھی خاموش رہے. اس کے بعد حضرت نے فرمایا بھائی یہ سارا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قابل قبول ہے جب یہ عبادت کے ساتھ کوئی گناہ نہ ہو. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں صبر کرو تقوی کے ساتھ، صبر گناہوں کے ساتھ کر کو میں صبر کر رہا ہوں میں صبر کر رہا ہوں نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتیں روزہ رکھی، یہی عصر سے پہلے کا وقت ہے، غالباً 23واں روزہ تھا، شاید 23-24. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا یا رسول اللہ 2 عورتیں روزہ رکھے مرنے کے قریب بیمار ہو گئے. آپ نے فرمایا لاؤ، لائے. لانے کے بعد آپ نے نبوت کی آنکھوں سے دیکھا، فرمایا ایک برتن منگو، برتن منگائے، دونوں کو خے کرنے کا حکم دیا. 2 عورتیں کہنے لگے ہم گوشت کھینچ نہیں، تو آپ نے فرمایا خے کرو. خے کرتے ہی تازہ کھایا ہوا خون اور گوشت نکلا. آپ نے فرمایا یہ وجہ ہے. فرمایا ہم کھینچ نہیں، یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ تو وہ ہے جس کی تم نے غیبت کی ہے. عام طور پر روزے کی حالت کے اندر پہلا جو گناہ ہوتا ہے غیبت کو محفل کی زینت سمجھا جاتا ہے. اور غیبت کے تعلق سے کیا فرمایا؟ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے سوئے ہوئے آدمی کی 70 لوگوں کو بتانا. اور فرمایا معراج کے واقعے کے اندر تو بتایا مردار بھائی کا گوشت کھانا. انہیں ایسے لو ایسے لو، یہ عام گناہ ہے جس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا آدمی. اور غیبت بڑا گناہ ہے، بولے الغیبت اشد من القتل. اور غیبت کرنے سے معلوم بھی نہیں ہو رہا کہ گناہ ہوا ہے. اتنی خطرناک اتنی بری چیز ہے. ہم کسی کے ٹھیکیدار، ہم کسی کے گتےدار نہیں ہیں. ہر آدمی اپنے عمل کا محتاج ہے، وہ اپنے عمل کا خود جواب دے گا. حال تو یہ ہے زندوں کی غیبت چھوڑو مردوں کی بھی غیبت ہو رہی ہے. زندے کی کرے تو کب تو بھی معافی تلافی کر سکتے ہیں، مردے کی غیبت کرے کیا کریں گے؟ کیا پڑھے لکھے، کیا بڑے بے پڑھے لکھے، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا حاجی صاحب، کیا نمازی صاحب بیٹھ گئے، چائے کے 2 خطرے اندر اترے، بس لوگوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھولنا شروع ہو گیا. یہ عادت سے، یہ صفات سے 50 نہیں 100 سال بھی روزہ رکھے گا روزے کے اثرات محسوس نہیں ہوں گے. شوگر ہے تو شوگر ہے تو میٹھے سے بچ کو علاج کرے تو کچھ تو بھی ہوتا. میں میٹھا بھی کھاتے جاتا ہوں، علاج بھی کراتے جاتا ہوں، بولے تو تمہارے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی نہ بولتا. روزہ رکھا ہے، روزے کا کام کیا ہے؟ افطار کرانا ثواب، روزے داروں کو کھلانا ثواب، تراویح پڑھنا ثواب، تراویح پڑھنے والوں کو ٹھنڈا پانی پلانا، یہ سب ثواب ہے. ارے بابا گناہ سے بچنا بھی ثواب ہے. کیا گناہ سے بچنا نیکی نہیں ہے؟ کیا گناہ سے بچنا ثواب نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کو ہنس رہا، ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے ہنس رہا جس کی وجہ سے دانت کھلے ہوئے نظر آئے. آپ قریب گئے، خاموشی سے آپ نے جواب دیا کاش تم موت کو یاد کرتے تو تمہارا یہ حال نہیں ہوتا. ہنسے تو یہ بولے، اب مسجد میں غیبت کرے تو کیا بولنا، مسجد میں پلانی نہ کرے تو کیا بولنا. ہنسے تو فوراً ٹوک دیا آپ نے. پہلا کام غیبت سے آدھے سے زائد وقت تو نکل گیا، کچھ بچے کچھ 2 راتیں ہمارے بیچ بچی ہوئی ہیں، اس کی ہم قدر کریں. پہلا کام غیبت سے پرہیز کرے. اور دوسرا کام جو عام طور پر رمضان کے اندر آدمی کی توجہ نہیں ہوتی وہ ہے مال حرام سے بچنا. ادھر دیکھے تو بریانی ہے، ادھر دیکھے تو بڑے بڑے لذیذ چیزیں ہیں، اور ادھر دیکھے تو ایک کھجور ایک لسی ہے. اس لیے میرے نبی نے کیا فرمایا، ایک کھجور کھلا دو یا ایک گھونٹ لسی پلا دو مل گیا ثواب. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے کن اتنی استطاعت کہاں ہے، آپ تو دیغا کے دیغا لڑک رکھے.
صحابہ کہنے لگے ہمارے گھر کا ہے رشتے دار روزے دار کا روزہ افطار کرا دے. آپ نے فرمایا ایک گھونٹ لسی پلا دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں ایک آدمی مسجد میں بیٹھے رو رہا ہے. تو حضرت نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت میرے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ میں کسی کا روزہ افطار کرا دوں, میں کسی کا کچھ کر دوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ثواب ملے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا ہاتھ پکڑ کے پانی کے گھڑے کے پاس لے گئے اور پانی گھڑے میں سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا جا یہ روزے دار کے قریب رکھ, تجھے ثواب مل گیا. دینے کے واسطے تو اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتے تمہارے دم کیسے ٹوٹ رہی, اللہ یہ نہیں دیکھتے تمہاری محفلوں میں کیسے لوگ, اللہ تو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دوسرا کام کوشش اس بات کی کرے ان چیزوں سے پرہیز. اور تیسرا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہے. حضرت صفیہ آپ کی بیوی ہیں, آپ کسی ضرورت کی وجہ سے آپ سے ملاقات کے واسطے آئی, آپ اعتکاف میں تھے, ملاقات کے واسطے آئی, ضروری بات تھی, بات کر لی, جانے لگی تو اللہ کے نبی اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے باہر تک گئے چلتے چلتے. حضرت صفیہ باہر نکل رہی, اللہ کے نبی پیچھے ہے, سامنے سے دو صحابی جا رہے ہیں اور دونوں دل میں کیا بولے رہے, اتنی رات کو کہیں کوئی ہوں گے. اب وہ ابھی سوچ رہی کہ اللہ کے نبی کو پتا چل گیا, آپ نے وہی ٹھہر کے دونوں کو بلایا, آواز دے کے دونوں ادھر آؤ. وہ دونوں قریب آئے, آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ جو جا رہی ہے نا یہ میری بیوی صفیہ ہے. اب وہ دو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری مجال, ہم آپ کے تعلق سے کچھ سوچے. تو آپ نے فرمایا تم نہیں سوچتے میرے کو معلوم, مگر شیطان ایسا ہے ڈال دیتا تمہارے ذہنوں میں. ہر ایک کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا, کما تدینو تدانو, جیسا کرو گے ویسا بھرو. ہم سامنے والے کے تعلق سے جیسے سوچیں گے وہ بھی ہمارے تعلق سے ویسے ہی سوچے گا. اس لیے بھائی دوستو عمومی طور پر یہ تین چیزوں سے پرہیز کریں, اور رمضان کے اندر اعتکاف کے ذریعے سے, رمضان کے ذریعے سے اللہ اگر بندوں کو کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہیں تو وہ بتائیے مسجد کی اہمیت. اسی لیے آپ مسجد میں اعتکاف کریں, جبکہ گھر میں بھی کر سکتے تھے. آپ خود نبی ہے, آپ کا عمل تو دنیا کے واسطے نمونہ ہے, مگر نہیں بتایا کہ دیکھو اگر تم خیر چاہتے ہو مسجد کو پکڑے رہو, اگر تم بھلائی چاہتے ہو مسجد کو پکڑے رہو, اگر تم حالات کا سدھار چاہتے ہو مسجد کو پکڑے رہو, اگر تم اپنی زندگیوں میں تبدیلی چاہتے ہو مسجد کو پکڑے رہو. مسجد کو چھوڑ کر تم ہزار جگہ ڈھاڑے مار مار کر رونا شروع کرو گے, وہ رونا ہمارے یہاں کوئی کامیاب نہیں ہوگا. کامیاب اس وقت ہوگا جب تم میرے دربار میں جھک کر اپنے آپ کو عاجز بنا کر جہجی صاحب مسجد کے اندر دو قطرے آنسو بہاؤ گے, میری رحمت جوش میں آ جائے گی اور میرے یہاں سے فیصلے آسانی سے ہوں گے. اسی لیے بھائی دوستو بزرگوں عزیزوں, یہ مسجد کی آبادی کی محنت جو ہر نماز کے بعد ہو رہی ہے یا چل رہی ہے, اس میں اپنے آپ کو جوڑے رکھنا. اور رمضان تو خیر جو ہے 4-5 دن کے بعد مکمل ہے, اس کے بعد ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد گشت عشاء بعد بات ہوتی ہے, اس میں اپنے آپ کو جوڑے رکھنا. اب اسی کے عنوان سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب ہے. اب اس کے لیے آپ ارادے کریں, ارادے ظاہر کریں, کون جو ہے اپنی اپنی ترتیب سے کب اللہ کے راستے میں نکلیں گے. 15 تاریخ سے اللہ قبول فرمائے. عبدالسلام بھائی بتائیں بھائی, ارادے ظاہر کریں, قبولیت کا وقت ہے, قبول ہو جائے. ارادے کرو, ارادے کرنا ہمارے بس میں ہے. خواجہ بھائی ارادے کرو, ارادے, اللہ تو ہمارے دلوں کو جانتے ہیں. بتاؤ بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارادے کا ہر ساتھی ارادہ کرے بھائی, ہاں اللہ کے یہاں قبول ہو جائے, ہماری زندگی سنور جائے, ہماری زندگی راہ راست پر آ جائے. ہر ساتھی ارادہ کریں. آپ بتا ارادہ کریں. وسیم ماشاء اللہ کتاب میں لکھ رہی, بانڈ پیپر پر نہیں لکھ رہے, ہیبت نہ کو. ہاں نہیں لوگوں کا نام بولے تو ہیبت کھاتے بھائی, کہاں بانڈ پیپر پر لکھو, ہائی کورٹ کو بھیجتے کیا ہے. ہماری ہائی کورٹ ہی چاہیے ہے, پورے کوٹ, ہاں پورے دواخانے یہی ہمارے. ماشاء اللہ. بتائیں بھائی, اور بتائیں جو فارغ ہے. نکلنا آسان ہوتا لکھاؤ. منصور بھائی
اللہ نکلنا آسان. دیکھو وہ بھی بتا رہے ہیں, آپ بھی بتاؤ. ماشاء اللہ. مالک بھائی اللہ قبول فرمائے. بتائیں بھائی, اور ارادے ظاہر کریں. ٹھیک ہے بھائی, اسی طریقے سے ہر جمعرات کو گشت کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں, اور اسی طریقے سے ہمارے مرکز کے اجتماعات ہوتے ہیں. اتوار کے دن شب گزاری کے مقامات ہیں, وہاں پر بھی پہنچے. جیسے اپنے کو موقع ملے فوراً اولین فرصت میں اللہ کے راستے کی ترتیب بنا لیں. بہت ضروری ہے, بہت ضروری. یہ اس وقت میں سمجھ میں نہیں آتا, جس وقت میں نکلے جب بھی سمجھ میں آتا کہ ہائے افسوس کیا ہوا. تو اس لیے کیا ہے, فوراً اپنی ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں چلتے رہیں, اللہ کے راستے میں چلتے رہیں, لوگوں کو نکالتے رہیں, اور خود بھی مسجد کی آبادی کی محنت میں رہیں. دیکھو چیزیں مسجد میں لگا رہے ہیں, ثواب مل رہا. مسجد کو آباد کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا, نہیں. تو اس لیے مسجد سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا. جتنا فارغ وقت ہے, 1 گھنٹہ فارغ ہے, 1 گھنٹہ میں خالی ہوں, فوراً مسجد میں آ جانا کہ بھائی 1 گھنٹہ میرا مسجد کو, ہاں بتا دینا بھائی میں 1 گھنٹہ مسجد میں رہوں گا. خالی اوقات مسجد کو دو برے, خالی اوقات بھی اگر مسجد کو دے رہے ہیں تو لوگ 8-8 گھنٹے مسجد کو دے رہے ہیں. دیکھو آج ہمارے وقت کتنے جا رہے ہیں, دکان میں کتنا جا رہا, گھر میں کتنا جا رہا, ہاں نوکری میں کتنا جا رہا, اور کتنا وقت خالی جا رہا. خالی وقت بھی اگر ہم مسجد کو دیے تو فرمایا 8-8 گھنٹے لوگ لگا رہے ہیں. اس لیے مسجد میں اپنے وقت کو گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ کہنے سننے عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, السلام علی المرسلین والحمد للہ.